بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز دین اسلام کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ بے نمازی کا انجام فرعون، ہارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بہت سی آیات نماز کے متعلق نازل فرمائی ہے، جس کا ترجمہ ہے، فرمایا اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے، اور جو شخص اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ نماز تو جنت کی کنجی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجیں تو ان پر نماز کی ادائیگی کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعے کو قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور اس کی تعمیل، تنفیذ اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد و نصرت تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے، اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر یعنی عہد سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ عز و جل اسے 15 سزائیں دے گا۔ ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں: اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہیں دے گا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا حق تعالی آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا۔ نمبر 5، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی۔ اور نمبر 6، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی: نمبر 1، اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، اور گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا، میں الشجاع الاقرع ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں
صبح تا وقت ظہر اور نماز ظہر ادا نہ کرنے پر، ظہر تا عصر نماز عصر ضائع کرنے پر، عصر تا مغرب نماز مغرب نہ پڑھنے پر، مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک مارتا رہوں، اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، تو وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کر کے اس کو نکالے گا، اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی 3 سزائیں یہ ہیں۔ اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 2، حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت و طویل کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا، اور جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب کوئی قصداً ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں؟ کیا ہم حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اپنے کاروبار کو بند کر کے مساجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں؟ کیا ہم ارکان اسلام کو مکمل پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں؟ اگر ان سب باتوں کا جواب نہ میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت آنے والی ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کے کام کاج کے لیے وقت ہے، لیکن جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری روزی کا بندوبست کیا، اس کے آگے سر جھکانے کا ٹائم ہی نہیں۔ میرے عزیزوں، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم 5 وقت کے نمازی ہوں گے تو ہم کامیاب قرار پائیں گے، اور اگر ہم نے نماز سے منہ موڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے منہ موڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور پابندی آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔